اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ میرے دوستو، بزرگوں، اسلامی بھائیوں اور بہنوں، سامعین و سامعات کرام، صدائے حق سننے والے ساتھیوں، آج 25 شعبان 1442 ہجری، 8 اپریل 2021 عیسوی، 26 گتے چیت 2077 بکرمی، جمعرات کا دن، میں محمد مستقیم مدنی صدائے حق کا پروگرام لے کر حاضر ہو گیا ہوں، جو روزانہ آپ جنک نندنی FM 95.5 میگا ہرٹز پر 1:30 بجے سے 2:15 بجے تک سماعت فرماتے آ رہے ہیں۔ آج سب سے پہلے آپ تلاوت قرآن مجید سماعت فرمائیں گے، پھر ایک عالم کا خطاب۔ تو لیجئے سب سے پہلے سماعت فرمائیں قرآن مجید کی تلاوت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقفینا علی بعدہ فضیلت الشیخ جلال الدین قاسمی صاحب کا خطاب پرمغز سماعت فرمائیں۔ ان کا موضوع ہے نماز محمدی۔ تو لیجئے سماعت فرمائیں ان سے ان کا خطاب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا۔ حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، جیسا کہ آپ کو اس بات کا اچھی طرح علم ہے کہ توحید کے بعد شریعت اسلامیہ میں سب سے اہم چیز نماز ہے، اور جیسا کہ میں نے حقیقت صلاۃ کے موضوع میں ایک حدیث پیش کی تھی کہ قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور نماز کے بارے میں محاسبہ کیا جائے گا۔ نماز اچھی نکلی تو ساری عبادتوں کے بارے میں یہ امید لگائی جا سکتی ہے کہ وہ اچھی نکلیں گی۔ اگر نماز خراب نکلی تو پھر ساری عبادتوں کے بارے میں سوالیہ نشان لگ جائے گا۔ نماز کے محاسبے میں سب سے پہلے تو یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے نماز ادا کی یا نہیں کی۔ اگر جواب یہ ملا کہ نماز ادا کی گئی ہے تو پھر دوسرا سوال یہ ہوگا کہ نماز تم نے میرے رسول کے طریقے کے مطابق پڑھی تھی یا کسی اور کا طریقہ نماز کے بارے میں اپنایا تھا۔ بعض لوگوں کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف نمازوں کے بارے میں پوچھے گا کہ تم نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، کس طریقے سے پڑھی یہ نہیں پوچھا جائے گا۔
سوال یہ ہے کہ کیسے نہیں پوچھا جائے گا، جبکہ قرآن اور حدیث میں اس کی وضاحت کی گئی ہے۔ اصل میں وہی شخص نماز اچھی طرح پڑھ سکتا ہے جو نماز کی جستجو کرے گا کہ صحیح طریقے سے نماز کس طرح پڑھی جائے۔ اگر اس بارے میں اسے جستجو نہیں ہوگی کہ نماز کا صحیح طریقہ کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے نماز پڑھی ہے، تو پھر وہ صحیح طریقے سے نماز نہیں پڑھ پائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، آپ کہہ دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا مرنا، میرا جینا سب اللہ کے لیے ہے۔ اگر یہ تصور انسان کے ذہن میں آ جائے کہ میری نماز اللہ کے لیے ہونی چاہیے، تو ظاہر ہے کہ وہ یہ سوچے گا کہ نماز کا کون سا طریقہ اللہ کو محبوب ہوگا اور نماز کا کون سا طریقہ اسے مطلوب ہے۔ پھر آٹومیٹیکلی وہ نماز کے صحیح طریقے کی تلاش میں لگ جائے گا۔ حدیث پاک بھی آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی، دوبارہ وہ حدیث میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ وعن ابی قلابۃ حدثنا ابو سلیمان مالک بن الحویرث قال قال لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي فاذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم احدكم وليؤمكم اکبرکم، رواہ البیہقی فی السنن الکبریٰ۔ حضرت مالک ابن حویرث فرماتے ہیں کہ ہم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ اسی طرح نماز پڑھو جس طریقے سے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ حکم ہے کہ نماز وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہوگی اور مطلوب ہوگی جو نماز میرے طریقے کے مطابق ہوگی، ورنہ آپ یہ نہ فرماتے کہ تم لوگ نماز اسی طریقے سے پڑھو جس طریقے سے تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیا تھی، یعنی محمدی نماز کون سی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں سب سے پہلے یہ حکم دیا ہے کہ تم لوگ اپنی صفیں درست کر لو، سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہو جاؤ، صفوں کے درمیان کہیں خلل نہ رہ جائے۔ صلاۃ کے مکمل ہونے کے لیے تسویہ صفوف ضروری ہے۔ اب یہ تسویہ صفوف کس طریقے سے ہو، صحابہ کرام نے اپنے عمل سے بتا دیا ہے۔ روایت اس طرح ہے، وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اقیموا صفوفکم فانی اراکم من وراء ظہری وکان احدنا یلزق منکبہ بمنکب صاحبہ وقدمہ بقدمہ، رواہ البخاری فی کتاب الصلاۃ۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم لوگ صفوں کو درست رکھو۔ اقیمو کا لفظ ہے، اقامت کے اندر ساری باتیں آ گئی، کہیں خلل نہ رہ جائے، صف ٹیڑھی نہ رہ جائے، تو تم لوگ اپنی صفوں کو بالکل قائم رکھو، سیدھا رکھو۔ بے شک میں اپنے پیٹھ کے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ اس حکم کو سننے کے بعد حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک، وَكَانَ أَحَدُنَا، ہم میں سے ہر ایک اپنے ساتھی کے کندھے سے اپنا کندھا ملا دیتا تھا اور اپنے ساتھی کے قدم سے اپنا قدم ملا دیتا تھا۔
نماز میں پہلی چیز صفوں کی درستگی ہے. اس کے بعد دوسری اہم چیز ہے کہ جب نماز کے لیے اقامت کہہ دی جائے تو پھر آدمی کوئی نماز نہ پڑھے، فوراً صف کے اندر شامل ہو جائے، جماعت میں شامل ہو جائے. اس لیے کہ صلاۃ مفروضہ کی اقامت کے بعد کوئی نماز نہیں رہ جاتی. ایک آدمی نے اس طریقے کی حرکت کی تھی. امام احمد رحمہ اللہ اس واقعے کو، اس حدیث کو اپنی مسند کے اندر اس طرح لائے ہیں. وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال اقیمت صلاۃ الصبح فقام رجل يصلي ركعتين فجذب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بصوبه فقال اتصلی الصبح اربعا رواه احمد فی مسندہ. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ فجر کی نماز کے لیے اقامت کہہ دی گئی، اقامت ہو گئی. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا کہ ایک آدمی نے اقامت کہے جانے کے بعد بھی 2 رکعت سنت پڑھنی شروع کر دی ہے. آپ نے اس کا کپڑا زور سے کھینچا اور اس کے کان میں کچھ کہا. جب نماز ختم ہو گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ شریفہ میں تشریف لے گئے تو اس آدمی کو صحابہ کرام نے گھیر لیا اور کہا کہ ہمیں یہ تو بتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرا کپڑا زور سے کھینچ کر کے تجھ سے کیا کہا تھا؟ اس آدمی کا چہرہ پیلا پڑ رہا تھا. اس آدمی نے یہی کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا کپڑا کھینچ کر کے یہ کہا کہ تو صبح کی نماز 4 رکعت پڑھ رہا ہے، فجر کی نماز جو فرض ہے وہ 2 رکعت ہے، تو 4 رکعت فرض کی نماز پڑھ رہا ہے. اس کا مطلب یہ کہ فجر کی نماز یا کسی بھی فرض نماز کی اقامت کہہ دی جائے اور کوئی آدمی کھڑا ہو کر کے سنتیں پڑھنے لگے تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی سخت خلاف ورزی ہے. 2 رکعت نماز فجر کو آپ نے 4 رکعت کہا کہ اگر کوئی آدمی فجر کی اقامت ہونے کے بعد اگر سنت پڑھتا ہے تو در حقیقت وہ فجر کی نماز فرض 4 رکعت پڑھتا ہے. اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر کے سینے پر ہاتھ باندھ لے. اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں. اس کو تحریمہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہر چیز اس کے اوپر حرام ہو جاتی ہے. تکبیر تحریمہ کی کیفیت کیا ہو؟ علامہ البانی نے اس کی کیفیت بتائی ہے کہ انگلیاں کھلی ہوئی ہونی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ تکبیر تحریمہ کے وقت جب ہاتھ اٹھایا جائے تو ہاتھوں کی انگلیاں کھلی ہوئی ہوں اور ہتھیلی قبلے کی طرف ہو. انگلیاں کھلی ہوئی ہوں اور ہتھیلی قبلہ کی طرف ہو. پہلے ہاتھ اٹھائے یا اللہ اکبر کہے؟ تکبیر پہلے بولے یا پہلے ہاتھ اٹھائے؟ دونوں جائز ہے. پہلے تکبیر کہے اس کے بعد ہاتھ باندھے سینے کے اوپر، یا پہلے سینے پر ہاتھ باندھ لے اس کے بعد تکبیر کہے؟ دونوں طریقے سے جائز ہے. سینے پر ہاتھ کس طرح باندھے، کیفیت کیا ہو؟ اس کا 3 طریقہ آیا ہے. یا تو زرہ کو زرہ کے اوپر رکھے، یا ہاتھ کو کلائی کے اوپر رکھے، یا ہتھیلی کو رسغ کے اوپر، ہتھیلی کے گٹے کے اوپر رکھے. یہ 3 طریقہ ہے سینے پر ہاتھ باندھنے کا. سینے پر ہاتھ باندھنے کی روایت امام ابن خزیمہ اپنی صحیح کے اندر لائے ہیں حضرت وائل ابن حجر سے. روایت اس طرح ہے: وان وائل ابن حجر رضی اللہ تعالی عنہ قال صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره. رواه ابن خزیمہ فی صحیح. حضرت وائل ابن حجر فرماتے ہیں
کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی تو آپ نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر رکھ کر کے سینے کے اوپر رکھ لیا. بعض لوگوں نے اس روایت کے اوپر کلام کیا ہے کہ اس کے اندر محمد بن اسماعیل ہیں جن کے اوپر کچھ کلام ہے، لیکن دو روایتیں، ایک حلب کی روایت ہے اور ایک طاؤس کی مرسل روایت ہے جسے حضرت امام ابو داؤد شریف کے اندر لائے ہیں، اور وہ مرسل روایت اس روایت سے مل کر صحیح ہو جاتی ہے، اور یہ مرسل طاؤس اس حدیث وائل ابن حجر سے مل کر صحیح ہو جاتی ہے. ایک دوسرے کو یہ دونوں روایتیں تقویت پہنچا دیتی ہیں اور دونوں صحیح ہو جاتی ہیں، اس لیے کہ ایک دوسرے کی تائید میں ہیں. وائل ابن حجر کی اس حدیث کی تائید میں طاؤس کی کون سی روایت ہے؟ وہ روایت امام ابی داؤد ان الفاظ کے اندر لائے ہیں. وان طاؤس قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یضع یدہ الیمنی علی یدہ الیسری ثم یشد بینہما علی صدرہ وہو فی الصلاۃ، رواه ابو داؤد فی کتاب الصلاۃ. حضرت طاؤس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے داہنے ہاتھ کو اپنے بائیں ہاتھ کے اوپر رکھتے تھے اور پھر ان دونوں کو مضبوطی سے اپنے سینے کے اوپر باندھ لیتے تھے اس حال میں کہ آپ نماز میں ہوتے تھے. طاؤس کی یہ مرسل روایت صحیح ہو جاتی ہے حدیث وائل ابن حجر سے مل کر کے، اور حدیث وائل ابن حجر کو تقویت پہنچ جاتی ہے طاؤس کی اس روایت سے. ثابت یہ ہوا کہ سینے پر ہاتھ باندھنا ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح طریقے سے ثابت ہے. رہا مسئلہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کا، سو اس سلسلے میں حضرت علی کی ایک روایت ملتی ہے، وہ بھی ابو داؤد میں ہے. ابو داؤد میں وہ روایت کس طرح ہے جو مخالف کا مستدل ہے؟ روایت اس طرح ہے: وان ابی جحیفۃ ان علی رضی اللہ تعالی عنہ قال من السنۃ وضع الکف علی الکف فی الصلاۃ تحت السرہ، رواہ ابو داؤد فی کتاب الصلاۃ. حضرت ابو جحیفہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ سنت یہ ہے کہ آدمی ہتھیلی کو ہتھیلی پر رکھ کر کے نماز میں ناف کے نیچے نیت باندھ لے. یہ حنفیہ کا مستدل ہے. وہ کہتے دیکھو ہمارے پاس بھی دلیل ہے، اگر تمہارے پاس سینے پر ہاتھ باندھنے کی دلیل ہے تو ہمارے پاس ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی دلیل موجود ہے. تم حدیث وائل ابن حجر پیش کرتے ہو، طاؤس کی مرسل پیش کرتے ہو، تو ہمارے پاس تو حضرت علی سے مروی روایت موجود ہے. جواب اس کا یہ ہے کہ یہ جو روایت ہے حضرت علی سے جو ابو داؤد میں آئی ہے، یہ روایت کس درجے کی ہے؟ پہلے یہ تو جان لیجئے یہ روایت ضعیف ہے. کیوں ضعیف ہے؟ اس لیے کہ محدثین یہ کہتے ہیں کہ اس میں عبد الرحمن ابن اسحاق واسطی سند کے اندر موجود ہے جو بالاتفاق ضعیف ہے. ظاہر ہے جب سند میں عبد الرحمن ابن اسحاق واسطی موجود ہے جس کے بارے میں محدثین کا زبردست کلام ہے اور یہ راوی متکلم فی ہے، اس وجہ سے یہ روایت ضعیف ہے، تو صحیح روایت کے مقابلے میں ضعیف کیسے چل سکتی ہے؟ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ جب یقین آ جائے تو گمان کو اور ظن کو مسترد کر دیا جائے. تو حدیث صحیح تو یقین کے درجے میں ہے اور ضعیف حدیث ظن کے درجے میں ہے، اور قرآن کا حکم یہ ہے کہ جب یقین آ جائے علم آ جائے تو گمان کو مسترد کر دیا جائے. لہذا حدیث وائل ابن حجر کے مقابلے میں اور طاؤس کے مقابلے میں یہ حدیث علی ضعیف ٹھہرتی ہے عبد الرحمن ابن اسحاق واسطی کی وجہ سے. لہذا حنفیہ کا یہ مستدل صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ یہ حدیث ضعیف ہے. یہ تو سینے پر نیت باندھنے کی صحیح روایت کا تذکرہ تھا. نیت کے تعلق سے بھی ایک بات ذہن نشین کر لیجئے کہ بعض لوگ جیسے ہی نماز کے اندر کھڑے ہوتے ہیں
اردو میں یا انگریزی میں یا جو بھی ان کی زبان ہوتی ہے، زبان سے نیت کرنا شروع کر دیتے ہیں. نیت کرتا ہوں میں 4 رکعت نماز فرض، پیچھے اس امام کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، وقت ظہر اور نہ جانے کیا کیا بولتے رہتے. کیا یہ صحیح ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ زبان سے نیت کرنا نہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، نہ صحابہ کرام سے ثابت ہے، نہ تابعین سے ثابت ہے، نہ تبع تابعین سے ثابت ہے. اور جب نبی سے بھی ثابت نہیں، صحابہ سے بھی ثابت نہیں، تابعین سے بھی ثابت نہیں، ظاہر ہے کہ یہ بدعت ہے. اس سلسلے میں اگر ہم بخاری شریف کی پہلی روایت حدیث نیت کو سامنے رکھ لیں تو بات بالکل واضح ہو جاتی ہے، اور اس حدیث پر شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا تبصرہ بھی اگر ذہن میں رکھ لیں تو بات اور بھی زیادہ واضح ہو جاتی ہے. پہلے میں روایت پڑھتا ہوں. حضرت علقمہ ابن وقاص لیثی کہتے ہیں سمعت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ علی المنبر وهو يقول سمعت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يقول انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه رواه البخاری فی کتاب الوحی. حضرت امام بخاری حدیث پاک کو کتاب الوحی کے اندر لائے. حضرت علقمہ ابن وقاص لیثی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر کو منبر پر کہتے سنا، علی المنبر یقول، کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، کیا؟ انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے. حدیث کے اندر خود دیکھ لیجئے کہ عمل الگ ہے، نیت الگ ہے. انما الاعمال بالنیات، عمل آدمی کن کن اعضاء سے کرتا ہے؟ ہاتھ سے عمل کرتا ہے، پیر سے عمل کرتا ہے، آنکھ سے عمل کرتا ہے، کان سے عمل کرتا ہے، اور اسی طریقے سے زبان سے عمل کرتا ہے. گالی دینا، کسی کو برا بھلا کہنا، کسی کی غیبت کرنا، چغلی کرنا، گالی دینا، اسی طریقے سے اچھی بات کہنا، ساری چیزیں یہ زبان کا فعل ہے، زبان کا عمل ہے، اور زبان ایک عضو ہے. گویا زبان کا ایک عمل ہے اور زبان عضو ہے بدن کا. اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول کے ذریعے اس حدیث میں ہمیں یہ بتا دیا ہے کہ نیت الگ ہوتی ہے، اعمال الگ ہوتے ہیں. انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیت کے اوپر ہوتا ہے. نیت کا تعلق قلب سے ہے اور اعمال کا تعلق اعضاء و جوارح سے ہے. حضرت علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر ایک بڑا دقیق اور بڑا لطیف تبصرہ فرمایا ہے. میں چاہتا ہوں وہ تبصرہ آپ کو گوش گزار کر دوں. وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی زبان سے نیت کرتا ہے تو تحصیل حاصل کرتا ہے، اور تحصیل حاصل بے وقوفی ہے، حماقت ہے. مثلا مجھے گلاس میں پانی دے دیا جائے تو مجھے پانی حاصل ہو گیا، اب پانی حاصل ہونے کے بعد میں پانی حاصل کروں، یہ حماقت ہے. جو چیز حاصل ہو گئی اس کو حاصل کرنا حماقت ہے، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا حماقت ہے. جو چیز مل گئی اس کو تلاش کرنے کا کیا مطلب ہے، اس کو حاصل کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کو کہتے ہیں تحصیل حاصل. اب جب دل نے نیت کر لی، دل میں نیت ہو گئی، تو پھر اب زبان سے نیت کرنے کا کیا مطلب ہوا؟ یہ تو تحصیل حاصل ہوا. جو چیز پہلے سے حاصل ہو چکی ہے اس کو آدمی حاصل کر رہا ہے. بہت لطیف تبصرہ ہے اور درحقیقت علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے رفعت علم کی دلیل ہے. بھائی نیت دل کا عمل تھا، نیت دل کا عمل ہونے کی وجہ سے دل نے وہ عمل کر لیا، اب وہ چیز حاصل ہو گئی. اب دوبارہ آدمی اس کو زبان سے بولتا ہے، اس کا مطلب تحصیل حاصل کا ارتکاب کرتا ہے، اور تحصیل حاصل حماقت کے سوا کچھ نہیں ہے. لہذا زبان سے نیت کرنا بدعات شنیعہ میں سے ایک بہت بڑی بدعت ہے. ہم کہاں تک پہنچے تھے کہ سینے پر ہاتھ باندھ لیا جائے. اب سینے پر ہاتھ باندھنے کے بعد
تعوذ اور تسمیہ کے ساتھ آپ الحمد شریف پڑھیے، اس کے بعد کسی سورت کو ملا لیجئے، اس کے بعد آپ رکوع میں جائیے. رکوع میں جانے سے پہلے آپ رفع الیدین کیجئے، رکوع سے اٹھیے تو رفع الیدین کیجئے. اس رفع الیدین کا ثبوت ہے؟ اس سلسلے میں ایک روایت نہیں، تقریباً 400 احادیث آئی ہیں. اللہ، جس میں 50 صحابہ کرام روایت کرنے والے ہیں. 50 صحابہ کرام رفع الیدین کی احادیث کو روایت کرتے ہیں. جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ حدیث رفع الیدین رواہ 50 صحابیا، رفع الیدین کی حدیث کو 50 صحابہ کرام نے روایت کیا ہے. اور علامہ مجد الدین فیروز آبادی مصنف قاموس، وہ اپنی کتاب سفر السعادہ کے اندر لکھتے ہیں کہ رفع الیدین کے ثبوت میں تقریباً 400 احادیث موجود ہیں. میں اس میں سے ایک روایت جو بخاری کے اندر ہے وہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں. روایت اس طرح ہے: وان ابی قلابۃ انہ رأى مالک بن الحویرث اذا صلى کبر ورفع یدیہ واذا اراد ان یرکع رفع یدیہ واذا رفع رأسہ رفع یدیہ وحدث ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صنع ھکذا رواہ البخاری فی کتاب الصلاۃ. حضرت امام بخاری حدیث پاک کو ایسے کتاب الصلاۃ کے اندر لائے ہیں. حضرت ابو قلابہ کہتے ہیں کہ انہوں نے مالک ابن حویرث کو دیکھا کہ مالک ابن حویرث جب نماز پڑھنا شروع کرتے، اذا صلی، جب نماز پڑھنا شروع کرتے تو تکبیر بولتے، کبر، اور تکبیر کے وقت رفع الیدین کرتے. کبر ورفع یدیہ، تکبیر تحریمہ کے وقت رفع الیدین کرتے. تو رفع الیدین کا ایک محل تو تکبیر تحریمہ کے وقت ہے. پھر وَإِذَا أَرَادَ أَن يَرْكَعَ، جب وہ رکوع کرنے کا ارادہ کرتے تو رکوع میں جانے سے پہلے رفع الیدین کرتے. وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ، اور جب رکوع سے اپنا سر اٹھاتے تو رفع یدیہ، تب رفع الیدین کرتے. یہ روایت بیان کرنے کے بعد ابو قلابہ کہتے ہیں کہ مالک ابن حویرث جب یہ عمل دکھلا رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا یہ طریقہ بتا رہے تھے، فارغ ہونے کے بعد وہ کہتے ہیں وحدثا، انہوں نے بیان کیا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صنع ھکذا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طریقے سے کیا ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے. اور ایک نکتہ اس میں اور بھی ہے، امام بخاری رحمت اللہ علیہ حضرت مالک ابن حویرث ہی کی روایت کو کیوں لائے ہیں؟ حضرت بہت بڑے فقیہ ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ. مالک ابن حویرث کی روایت کو لا کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ وہ صحابی ہیں جو سن 9 ہجری کے اندر ایمان لائے. اس کے 1-1.5 سال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا. بہت تھوڑا عرصہ باقی تھا آپ کی حیات کا، اس کے بعد آپ کا انتقال ہو گیا. تو جب آخر زمان میں، آخر وقت میں یہ ایمان لائے ہیں اور یہ رفع الیدین کی روایت پیش کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ رفع الیدین منسوخ نہیں ہے. آخر تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل فرماتے رہے. رفع الیدین کا نسخ ثابت نہیں ہے، اس کی کوئی ناسخ حدیث موجود نہیں ہے. اب آپ ترمذی کی وہ حدیث لا کر کے 400 احادیث کا معارضہ کریں گے. ایک طرف 400 احادیث ہیں جو رفع الیدین کو سنت بتا رہی ہیں، اس کے مقابلے میں کون سی حدیثیں ہیں ان کا بھی ذرا جائزہ لے لیتے ہیں. ایک روایت ترمذی کی ہے اور 2-3 روایتیں ابو داؤد کی ہیں. پہلے ترمذی کی روایت پڑھتا ہوں. وان القمۃ قال قال عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما
अला उसल्ली बिकुम सलात रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फसल्ला फलम यरफा यदैहि इल्ला फी अव्वल मर्रतिन रवाहु तिर्मिजी फी किताब सलाह। हजरत इमाम तिर्मिजी हदीस पाक को किताब सलात के अंदर लाए। पहले तर्जमा देखिए। हजरत अलकमा फरमाते हैं कि अब्दुल्लाह इब्न मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज पढ़कर ना बता दूं कि नबी की नमाज कैसी थी? उन्होंने नमाज पढ़ी, फसल्ला फलम यरफा यदैहि इल्ला फी अव्वल मर्रतिन, तो उन्होंने रफूल यदैन सिर्फ एक बार किया। यह रिवायत तिर्मिजी शरीफ में मौजूद है और तिर्मिजी ने इस हदीस के ऊपर हसन का हुक्म लगाया है कि यह हदीस हसन है। अब अगर यह हदीस हसन है तो अमल किया जा सकता है। क्या ऐसा है कि रफूल यदैन सिर्फ एक बार किया जाए? उसका पहला जवाब, पहला जवाब यह है कि अबू दाऊद यही रिवायत अबू दाऊद के अंदर ला रहे हैं। जो रिवायत तिर्मिजी में मौजूद है, यही रिवायत अबू दाऊद शरीफ किताबु सलात में ला रहे हैं, चंद अल्फाज के फर्क के साथ। वो अल्फाज कौन से हैं जो तिर्मिजी में नहीं है? मैं वो रिवायत पढ़ता हूं जो अबू दाऊद में है। अन अलक़मता क़ाला क़ाला अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अला उसल्ली बिकुम सलात रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला फसल्ला फलम यरफा यदैहि इल्ला मर्रतन। वहां अव्वल नहीं है, इल्ला मर्रतन। और इस रिवायत को लाने के बाद अबू दाऊद इस हदीस के ऊपर तफसरा करते हैं और हर पढ़ा लिखा आदमी यह जान लेगा कि जो तिर्मिजी की रिवायत के अल्फाज हैं वही रिवायत बेऐन ही, काला पढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता, रावी ने कहा। और अव्वला निकाल दीजिए तब भी मफहूम वही रहेगा, मर्रतन एक बार। गोया तिर्मिजी के जो अल्फाज हैं बेनी अबू दाऊद के अल्फाज हैं। अबू दाऊद वही रिवायत जो तिर्मिजी में है, जिसकी इमाम तिर्मिजी तहसीन करते हैं कि यह हदीस हसन है, उसी हदीस को बेनी अबू दाऊद अपनी हदीस की किताब अबू दाऊद में ला करके एक तबसरा करते हैं। वो तबसरा देखिए, कहते हैं हादा हदीसुन मुख्तसरुम मिन हदीसिन तवीलिन व लैसा हुवा बिसहीहिन अला हादल लफ्ज। कहते हैं कि ये इतना टुकड़ा ये एक लंबी हदीस से माखूज है और इन अल्फाज में ये टुकड़ा सही नहीं है। इसका मतलब ये कि इस टुकड़े में कुछ गड़बड़ है। उस गड़बड़ी की तरफ हजरत इमाम अबी दाऊद ने इशारा फरमा दिया है। एक ही मर्तबा हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने जो रफूल यदैन किया है, इन अल्फाज के साथ इमाम अबी दाऊद कह रहे हैं कि यह हदीस साबित नहीं है। पता यह चला कि इमाम तिर्मिजी ने इस हदीस के ऊपर जो हसन का हुक्म लगाया है, उनकी तहसीन तसाहुल के बिना पर है। गफलत से, तसाहुल की वजह से उन्होंने उस पर हसन होने का हुक्म लगा दिया है, वरना यह हदीस सही नहीं है। इसलिए कि अबू दाऊद के अलावा बड़े बड़े मुहद्दिसीन, जिसमें हजरत इमाम अहमद बिन हंबल हैं, हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक हैं, हजरत इमाम बुखारी हैं, हजरत इमाम राजी हैं, हजरत अबू हातिम हैं, हजरत इमाम दारकुतनी हैं, इसी तरीके से हजरत इब्न हिब्बान हैं। इन्होंने यह कहा है कि इल्ला फी अव्वल मर्रतिन वाली जो रिवायत है कि हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने सिर्फ एक ही बार हाथ उठाया है, एक ही बार रफूल यदैन किया है, एक ही बार, यह हदीस ज़ईफ है। इतने बड़े बड़े मुहद्दिसीन जिनका नाम अभी मैंने लिया, ये सब इस हदीस को ज़ईफ कह रहे हैं। साबित यह हुआ कि यह हदीस ज़ईफ है। और यूं भी अगर आप इस हदीस के ऊपर अमल करना चाहें तो इस हदीस का एक और जवाब है। मैं समझता हूं कि सबसे अच्छा जवाब उस हदीस का वही है। क्या? हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सिर्फ तकबीर तहरीमा के वक्त हाथ उठाया एक बार। हदीस का हकीकी मतलब यह है
کہ تکبیر عند الافتتاح، نماز شروع کرتے وقت جو تکبیر کہی جاتی ہے، اس تکبیر کہنے کے وقت میں ایک ہی مرتبہ ہاتھ کو اٹھایا جائے، 2 بار یا 3 بار یا 4 بار مت اٹھایا جائے. تکبیر عند الافتتاح ایک ہی بار ہے، تو کون اس کا قائل نہیں ہے؟ کون کہتا ہے کہ ایک بار تکبیر تحریمہ کرو، پھر دوسری مرتبہ تکبیر تحریمہ بولو، پھر تیسری مرتبہ تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھاؤ؟ ایک ہی مرتبہ تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھانا ہے، بس. 2 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ نہیں، 4 مرتبہ نہیں. اگر یہ مفہوم اس حدیث کا لے لیا جائے تو پھر کوئی تعارض اور کوئی معارضہ دیگر صحیح احادیث سے صحیح سے نہیں رہتا. ایک حدیث اور بھی ہے، ذرا اس کا بھی جائزہ لے لیتے ہیں. وہ روایت بھی ابو داؤد میں ہے، براء ابن عازب سے. روایت اس طرح ہے: وعن البراء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين افتتح الصلاة فلم يرفعهما إلا في أول مرة. حضرت براء ابن عازب فرماتے ہیں، ابو داؤد کی یہ روایت جو کتاب الصلاح کے اندر ہے، حضرت براء ابن عازب یہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے جب نماز کا افتتاح کیا، آپ نے جب نماز شروع کی تو آپ نے دونوں ہاتھوں کو ایک ہی بار اٹھایا. براء ابن عازب کی اس حدیث کے اندر ایک خرابی ہے اور یہ مخالف کا مستدل نہیں بن سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ محمد ابن ابی لیلہ اس سند کے اندر ہے، اور محمد ابن ابی لیلہ کے تعلق سے کلام یہ ہے کہ یہ ضعیف ہیں. اب سند میں محمد ابن ابی لیلہ کے آنے کی وجہ سے یہ روایت ضعیف ہو گئی ہے، لہذا یہ روایت بھی قابل قبول نہیں ہے. اور براء ابن عازب ہی کی ایک روایت ابو داؤد میں اور بھی ہے، ثم لا یعود کا لفظ ہے، یا ثم لم یعودہ. ایک بار آپ نے تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھایا، رفع الیدین کیا، اس کے بعد آپ نے رفع الیدین نہیں کیا. ثم لم یعودہ کا لفظ کہتے ہیں کہ مدرج ہے، یہ الفاظ بعد میں داخل کر دیے گئے حدیث کے اندر. حدیث حقیقی جو ہے اس کے الفاظ نہیں ہے، یہ بعد میں مدرج ہے، مدرج میں داخل کر دیے گئے ہیں، یعنی نبی کے الفاظ نہیں ہے یہ، اور نبی کا یہ طریقہ نہیں ہے. یہ رفع الیدین کی حدیث کے بارے میں ایک تفسیرہ تھا. اب سب سے اہم بات رفع الیدین کے تعلق سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر وقت تک رفع الیدین نہیں چھوڑا ہے. اس سلسلے میں ایک روایت ملتی ہے. اب تک میں یہ سمجھتا تھا کہ وہ روایت موضوع ہے یا وہ روایت ضعیف ہے. اس روایت کو دیکھ لیتے ہیں. عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا افتتح الصلاة رفع یدیہ واذا رکع واذا رفع راسہ من الرکوع وکان لا يفعل ذالک فی السجود فما زالت تلک صلاته حتی لقی اللہ. یہ روایت حضرت حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ اپنی حدیث کی کتاب تلخیص الحبیر کے اندر لائے ہیں. ترجمہ یہ ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کو شروع کرتے تب رفع الیدین کرتے، جب رکوع کرتے تب رفع الیدین کرتے، اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تب رفع الیدین کرتے، اور سجدے کے وقت سجدے سے سر اٹھانے یا جانے میں رفع الیدین نہیں کرتے تھے. فما زالت تلک صلاۃ حتی لقی اللہ. آپ کا یہی عمل رہا یہاں تک کہ آپ نے اللہ سے ملاقات کر لی. اللہ، یہ حدیث بتا رہی ہے کہ رفع الیدین کا کوئی ناسخ موجود نہیں ہے. فما زالت تلک صلاۃ، آپ برابر اسی طریقے سے رفع الیدین کرتے رہے یہاں تک کہ اللہ سے آپ نے ملاقات کر لی. یعنی انتقال کے وقت تک مسلسل آپ رفع الیدین کرتے رہے. رفع الیدین منسوخ نہیں ہے. اب سوال یہ ہے کہ اس حدیث کے اوپر جو کلام ہے اس کا کیا ہوگا؟
کلام کیا ہے؟ اس میں دو راوی ہیں، ایک عبد الرحمن ابن قریش ہیں اور عبد الرحمن ابن قریش کے باپ ابن خزیمہ، عبد الرحمن ابن قریش ابن خزیمہ. ان کے بارے میں ذہبی نے یہ کہا ہے کہ یہ وضاعت، یعنی یہ حدیث گڑھا کرتے تھے، یہ اتہام ہے. سلیمانی نے یہ اتہام ذکر کیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ صرف تہمت ہے. کسی راوی کے بارے میں کوئی حکم لگانا الگ چیز ہے اور حکم کا ثابت ہونا الگ چیز ہے. کسی راوی کو ضعیف کہہ دیا جائے وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن اس کا ضعف ثابت ہونا یہ الگ بات ہے. تو یہ اتہام لگایا گیا کہ وہ وضاع ہے، یعنی حدیث کے گڑھنے والے، لیکن یہ فقط اتہام ہے، اس لیے کہ لسان المیزان کے اندر خطیب بغدادی رحمت اللہ علیہ کا ایک قول ان کے بارے میں، عبد الرحمن ابن قریش ابن خزیمہ کے بارے میں، کہ لا یسمع عنہ الا خیرا، کہ ان کے معاملے میں خیر کے علاوہ کچھ نہیں سنا گیا. حضرت خطیب بغدادی نے جب ان کی توثیق کر دی، ان کی توصیف کر دی، تعریف اور مدح کر دی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ سلیمانی نے جو وضاع ہونے کا تذکرہ کیا ہے یہ صرف تہمت ہے، تہمت ثابت نہیں ہوئی ہے. دوسرا راوی ہے اسما ابن محمد ابن ہشام.